اسمبلی میں موجود ہے ان تمام ممبران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس جرات کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اپوزیشن کے منصوبے کو سیبوٹاج کرنے کے منصوبے کو جس طرح ناکام بنایا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج پنجاب اسمبلی میں تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جناب چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ کو اس ہاؤس کی اکثریت جو ہے اس کا اعتماد حاصل نہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آج ہمارے ممبران نے اپنی اکثریت کے بل بوتے پر پنجاب اسمبلی کی تاریخ کی سب سے بڑی لیجسلیشن آج کی اور ہم نے 21 بل جو ہیں وہ پاس کیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام آباد سے اپنے ممبران کی کارکردگی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، آج وہ کیا منہ لے کر واپس جائیں گے کہ ان کی موجودگی میں ان کی پارلیمنٹری پارٹی نے کسی ایک بل پر بھی ہمیں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قانون سازی کا ایک طریقہ کار ہے۔ قانون سازی کے لیے جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے تو اس پر اگر آپ نے امینڈمنٹ دی ہو تو آپ کو بولنے کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پنجاب کے عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج 21 بل پاس ہوئے اور 21 بلز میں سے کسی ایک بل پر بھی اپوزیشن کی طرف سے جو ہے امینڈمنٹ نہیں دی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ سپیکر کو کہتے تھے کہ ہم بولنے کی بات کہیں تو بولا صرف اسی وقت جا سکتا ہے کہ جب آپ نے کسی بل پر امینڈمنٹ دی ہو۔ نہ تو انہوں نے امینڈمنٹ دی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی بات کرنے کا جواز تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کی تاریخ کی یہ سب سے نالائق ترین جو ہے وہ اپوزیشن ہے، اور آج پنجاب کے عوام نے ان کی نالائقی کا عملی مظاہرہ دیکھا کہ لیجسلیشن میں جس بری طریقے سے ان کے کارکردگی جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی اور انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اس سے پہلے شاید کبھی نہ ہوا ہوگا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ جب اب اجلاس ختم ہو چکا ہے تو بجا طور پر جو شخص اسلام آباد سے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان سے ایک سوال ضرور کر رہا ہوگا کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 21 بل جو ہیں وہ پہلے ایک دو پہ انہوں نے شور ہوگا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد انتہائی پرامن طریقے سے ہم نے 21 بل پاس کیے۔ اور میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری اکثریت پر سوالیہ نشان ہوتا تو شاید آج ہم یہ 21 بل پاس نہ کر سکتے۔ آج ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی الائز جماعتوں کا جو اتحاد ہے، اس حکومت کو، ہمارے وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اس ایوان کا اعتماد حاصل ہے۔ ہم اکثریت میں ہیں اور میں نے یہ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی کہا کہ جب بھی موقع آیا ہم نے اپنی اکثریت کو ثابت کیا اور اس پوزیشن کو جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی بالکل یہی ہوا ہے کہ ہم نے اکثریت کے بل بوتے پر اپنے بلز پاس کیے، لیجسلیشن کی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لیگل وزرڈ ان کے بنے ہوئے ہیں، جو قانون کے بہت اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6 ماہ میں جس دن حمزہ کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک جتنے بھی قانونی مشورے ان کو دیے گئے، اس کے نتیجے میں سوائے ان کا منہ کالا ہونے کے کوئی دوسرا نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ کے معاملے میں جب انہوں نے کہا جی ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں، اس کو عدالت نے اسٹرائک آف کیا، اور یہاں تک عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ حمزہ اور اس کی کیبنٹ اپنے نام کے ساتھ سابق وزیر اعلیٰ بھی نہیں لکھ سکیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک دفعہ پھر
پاکستان تحریک انصاف اور اس کی الائیڈ پارٹیز کی پارلیمانی پارٹی نے پنجاب اسمبلی میں اپنی اکثریت جو ہے اس کو ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی عدالت حکم دے گی، کیونکہ چیف منسٹر کا جو ووٹ آف کانفیڈنس کا لینے کا معاملہ ہے وہ چونکہ عدالت میں سب جوڈس ہے، 11 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونا ہے، لیکن عدالت کے حکم کے تابع جب بھی عدالت کہے گی انشاءاللہ تعالی ہم اسی ایوان میں آج کی طرح ایک دفعہ پھر انشاءاللہ تعالی اپنی اکثریت ثابت کریں گے، اور ان کا ایک دفعہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑے گی، اور ان کے جھوٹے دعوے ہیں کہ اکثریت جو ہے ان کے پاس ہے، وہ قطعی طور پر کوئی اکثریت ان کے پاس نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کی جو ایک ریکوائرڈ نمبر آف ممبرز تھا وہ بھی ان کے پورے نہیں تھے، اور جو ہاؤس میں آئے بھی ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھ لی کہ ماس وائے چند شر پسندوں کے جو نعرے لگا رہے تھے، باقی جو کاغذ پھاڑنے میں لگے ہوئے تھے، نعرے بازی میں لگے ہوئے تھے، اور کوئی پازیٹیو رول نہیں تھا۔ اور یہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ آج آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ان کا کردار تھا وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ان کو اکسانے کے لیے وزٹر گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کارکردگی دیکھ رہے تھے، اور ممبران ان کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے تھے پورے پنجاب کی عوام دیکھ رہی تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا ایک جمہوریت دشمن رویہ تھا آج پوری قوم نے اس کو دیکھا، اور ایک دفعہ پھر میں پرزور الفاظ میں ان کے اس رویے کی مذمت کرتا ہوں، اور اس بات کا ایک دفعہ پھر اعادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمیں اکثریت ثابت کرنا پڑی انشاءاللہ تعالی ہم مطلوبہ اکثریت ثابت کریں گے، اور انہیں شکست کا ایک دفعہ پھر سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کا جواب نہیں، آپ کی جو آپ نے بل تو پاس کر دی ہے، لیکن جو سیاسی محاذ آ رہی ہے اس کے اندر بہت سارا نقصان عوام کا ہو رہا ہے، آٹے کا مسئلہ ہوا ہے، چکن کا مسئلہ ہوا ہے، قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، وفاق صوبے کو بلیم کر رہا ہے، صوبہ وفاق کو بلیم کر رہا ہے، 18ویں ترمیم بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن ان سارے معاملات میں سوال میرا یہ ہے جی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک دوسرا سننے میں ہی آتا ہے جی اس سیاسی محاذرائی میں کہ کچھ لوگ آپ کے پھسل جاتے ہیں، کچھ لوگ ان کے پھسل جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بالکل آپ کا سوال جو ہے بجا ہے کہ اس محاذرائی میں نقصان صرف عوام کا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے سوال میں یہ فرمایا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، اور میرے بعد اگر کوئی بھی وفاقی حکومت کا نمائندہ یہاں آ کر بات کرے تو آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ آف پنجاب کے 170 ارب سے زیادہ انہوں نے نہیں دینے جن کو جان بوجھ کر روکا گیا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے 172 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے دینے ہیں، جو باوجود ہماری کوششوں کے ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ تو جب پنجاب گورنمنٹ کے وسائل کو وفاق دبا کر بیٹھ جائے گا تو پھر مسائل ظاہری طور ہے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے تمام تر منفی ہتھکنڈوں کے باوجود آٹے کے بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب پوری کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب کے عوام کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس مصنوعی بحران کو نہیں پیدا ہونے دیں گے، اور عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیتے رہیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا اعتماد کے ووٹ کے بعد آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے؟ اور دوسرا پرویز لائی صاحب یہ چاہتے تھے مارچ میں ہوں، خان صاحب چاہتے تھے کہ جلد ہو جائے، تو اب دونوں ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ قیادت نے فیصلہ کرنا ہے، اور مل بیٹھ کر قیادت نے فیصلہ کرنا ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا میں بحیثیت ایک ممبر کے، اور میرے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہیں بحیثیت ممبران، ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ قیادت کا فیصلہ انشاءاللہ تعالی منو ان تسلیم کیا جائے گا، اور دوسرا ہماری قیادت کا جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی پنجاب اور پاکستان کے عوام کے وسیع تر مفاد میں ہوگا۔ راجہ صاحب آصف علی زرداری صاحب نے آصف علی زرداری
آصف علی زرداری صاحب نے شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ کو پنجاب میں بلایا ہے، کوئی خاص مشن پہ آئے ہوئے تھے یہ؟ دیکھیں وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں، پہلے آج سے 6 مہینے پہلے بھی آئے تھے. آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب جب آزادانہ طور پر ہوا، چودھری پرویز الہی صاحب نے اکثریت حاصل کی. اسپیکر کا الیکشن ہوا، ہماری جماعت نے اکثریت حاصل کی. ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا، ہماری جماعت نے اکثریت حاصل کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب زرداری صاحب کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ ہر وقت لوگوں کا ضمیر خریدا نہیں جا سکتا. ریزالو نہیں کریں گے تو آپ مس بیٹھ کے کیسے فیصلہ کریں گے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا؟ میں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات ہی نہیں کی. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں جو بھی فیصلہ ہوگا قیادت مل کر کرے گی اور انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم فریم میں کرے گی جو عدالت نے دیا ہوا ہے. 11 تاریخ تک انتظار کیجئے، اس کے بعد جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پر عمل درآمد ہوگا. عطا تارڑ صاحب جو ہے آج وزٹر گیلری میں آئے ہوئے تھے، ان کو کمیٹی نے بلایا، کیوں نہیں پیش ہوتے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے ابتدا میں یہ کہا ہے کہ ان لوگوں سے آپ قانون قاعدہ یا پارلیمانی روایات کی توقع نہ کریں. اس لیے میں ان کے اس کردار پہ بات نہیں کرنا چاہتا. اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج میڈیا ان سے یہ سوال ضرور کرے کہ وفاق میں جہاں اتنے زیادہ مسائل ہیں اور وزیر اعظم جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے بیرون ممالک امداد حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے وزیر جو ہیں وہ ایک صوبے میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات لوگ بھی اب سمجھ چکے ہیں اور لوگوں کے